بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے فتح مکہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضابطۂ ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے مقابلے میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دیں، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں پر واضح فرما دیا، گویا یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت مشرکوں سے بیزار ہے اور ان کی ناگواری کے باوجود حق پھیل کر رہے گا، وہی حق جس پر قائم رہنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں اس پیغام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، خواہ کافر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند ہی کیوں نہ رکھ دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اس مشن کی تکمیل میں مصروف رہے۔ مکہ کے میدانوں میں لگنے والے میلوں میں جلوہ افروز ہونا، شعب ابی طالب کی تنگ و تاریک گھاٹی میں محصور ہونا، بدر و احد کے دل دہلا دینے والے میدان جنگ میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر، خانگی امور میں مصروف ہوں یا کاروباری معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دلیل بن کر اس کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، اور فتح مکہ کا دن تاریخ انسانیت میں مبارک دن ہے، جب اس مشن کی عملاً تکمیل ہوئی اور اللہ کا دین مکمل ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کو کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد فتح مبین عطا ہوئی اور صدیوں سے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت کو صراط مستقیم تک رسائی حاصل ہوئی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان تعصب، ہر دھرمی، جہالت و بربریت، نفس پرستی اور اندھی تقلید کے جتنے حجابات تھے سب تار تار ہوئے، اور انسانیت خود شناسی اور خدا شناسی کی عظیم نعمت سے بہرہ ہوئی۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح عظیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امامت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور کفار و مشرکین کے شر سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس کی عزت کی طنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ روئے زمین پر جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ معراج آدمیت نبی آخر الزماں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں، دو جہانوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، بنو نوع انسان ان کی نظر کرم کے فیضان سے سیراب ہو رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر جو اس کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا شرک کی نشانیوں سے آلودہ رہتا؟ بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گہر فشاں سے یہ اعلان فرما دیا، حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق کی تبلیغ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 21 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اب باطل سرنگوں ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی طالبان مولا کے دلوں کو گرما دیتی ہے کہ حق کی سربلندی کی یہ منزل راتوں رات حاصل نہیں ہوئی،
بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے 21 سال کا صبر آزما وقت طے کیا، قدم قدم پر جان سے عزیز رشتے ناتے بھی قربان کیے، اور اپنی ہر اس چیز کو قربان کیا جو کسی بھی انسان کے لیے وجہ راحت اور وجہ سکون قلب ہو سکتی ہے۔ اس علاقے مکہ کو بھی عارضی طور پر چھوڑنا پڑا جو حقیقتاً اسلام کا مرکز تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشاروں کناؤں میں فتح مکہ کی بشارت ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی دینا شروع کر دی تھی۔ شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دوران نماز یہ حکم نازل فرمایا کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا جائے۔ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم سے ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا کہ جماعت میں موجود منافقین ظاہر ہو گئے، اور دوسری طرف اس میں یہ لطیف اشارہ بھی تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ شعبان 2 ہجری میں ہی جہاد کی آیات کا نزول شروع ہو گیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین یعنی زندگی اور بندگی کا نظام عملاً اللہ ہی کے تابع ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے 193 تک۔ احکام جنگ کی ان آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے کسی بھی صاحب بصیرت کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ خون ریز مارکے کا وقت قریب ہے، اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے، تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ ان احکامات کے ساتھ بھی فرمایا کہ مخالفین کو سخت سزا دیتے ہوئے جنگ کا خاتمہ کرو۔ یقیناً یہ سب کام ایک غالب اور فاتح قوم ہی کر سکتی تھی۔ فتح مکہ سے تقریباً 22 ماہ قبل صلح نامہ حدیبیہ طے پایا، جس کی شرائط یہ تھیں کہ وہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکے میں ٹھہر کر واپس چلا جائیں، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر لائیں، اور مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، اور کچھ صحابہ کرام کو ان شرائط پر رنج بھی تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باکمال بصیرت جو مناظر دیکھ رہی تھی اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں ملتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جدوجہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ صلح تمام بڑی فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی،
اور یہی صلح مکے میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بنے۔ قریش مکہ اپنی اسلام دشمنی اور عداوت کی وجہ سے زیادہ دیر اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکے اور خود ہی عہد شکنی کر بیٹھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ معاہدہ حدیبیہ میں دیگر قبائل کو اجازت دی گئی تھی کہ جو قبیلہ جس بھی فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے تو وہ اس فیصلے میں آزاد ہے۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دہلی نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ قریش نے نہ صرف ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی بلکہ ان کے کچھ آدمی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑائی میں شریک بھی ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے نوفل سے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بن چکے تھے۔ اس لیے بنو خزاعہ پر حملہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں ان کے سامنے رکھیں کہ قریش ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد نے ان شرائط کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا، نہ ہم مقتولوں کا خون بہا دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی۔ چنانچہ چند رؤسائے قریش نے ابو سفیان کے پاس یہ بات لے کر گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان مدینہ طیبہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے تاکہ ان کے توسط سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر سکیں۔ ابو سفیان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً وہ بستر لپیٹ کر الگ کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا، میری بچی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس پر بیٹھوں، اس لیے تم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے بغیر کسی جھجک کے اپنے باپ کو جواب دیا، یہ بستر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جبکہ آپ ایک مشرک اور ناپاک ہیں، اس لیے میں نہیں برداشت کر سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حاضر ہو کر اس نے عرض کی، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا تو میں غیر حاضر تھا۔ اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدے کی تجدید فرمائیں اور معاہدے کی مدت میں اضافہ کر دیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو سفیان تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، باخدا ہم تو صلح حدیبیہ پر قائم ہیں۔ اس پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی تو ابو سفیان دیگر صحابہ کے پاس بھی باری باری گیا، مگر ہر طرف سے ناکام لوٹا اور اپنے حق میں کچھ نہ سن سکا۔ ابو سفیان کے مکہ واپس لوٹنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز توقف فرمایا، پھر اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر کے مکہ پر حملے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور دعا فرمائی کہ الہی اہل مکہ کو ہمارے بارے میں اندھا اور بہرا کر دے، تاکہ نہ وہ ہماری تیاری دیکھ سکیں اور نہ ہمارے بارے میں کچھ سن سکیں، تاکہ جب ہم اچانک ان پر حملہ بول دیں تو انہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے تمام راستوں پر پہرا مقرر فرمایا اور حضرت عمر فاروق کو پہرے کی نگرانی سونپی تاکہ مدینہ والوں کے اس فیصلے کی اطلاع باہر نہ نکل سکے۔ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ ذہانت، بے مثال عاجزی، اعلیٰ انتظامی، جنگی اور سیاسی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کامل تھا کہ مکہ فتح ہوگا، لیکن آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمان فوج کی تمام کارروائیوں سے دشمن بے خبر رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ عین ان کے سر پر پہنچ گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مراز زہران کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فوج کو پھیلا دیا اور انہیں آگ لگانے کا حکم فرمایا۔ اس طرح تاحد نگاہ جلتی ہوئی آگ دیکھ کر کفار مکہ اسلامی فوج کا صحیح اندازہ نہ لگا سکے اور پہلے سے خوف زدہ دشمن کے حوصلے مزید پست ہو گئے اور ان میں رہی صحیح مقابلے کی سکت بھی ختم ہو گئی۔ قریش کی پشت پناہی کرنے والے تمام چوٹی کے لیڈروں میں سے ابو سفیان زندہ تھا۔ جب اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اسے بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگزر فرمانے پر اسلام کا بدترین دشمن اس حد تک متاثر ہوا کہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے دائرۂ اسلام میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے معزز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو مزید عزت سے نوازتے ہوئے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو عام کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امان ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے سے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ صبح سویرے ہر قبیلے کے جوان اپنی سواریوں پر زینے اور کجاوے کس کے اپنے قائد کے ساتھ اپنے جھنڈے کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اپنے اسلحہ اور سامان جنگ کی نمائش کریں۔ چنانچہ صبح کو یہ تمام نظارہ ابو سفیان جو کہ ابھی نو مسلم تھے کو کرایا گیا تاکہ انہیں ظاہری آنکھوں سے اسلام کی شان و شوکت کا ایک اور نظارہ مل سکے۔ اسی دوران جب انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ اے ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت سعد سے لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ نیز فرمایا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے، گویا اسلحہ و سامان جنگ کی نمائش کرنا، جبکہ زبان و دل اور دماغ میں ذرہ بھر بھی غرور و تکبر نہ آئے، روا ہے۔ جب ہادی برحق نے اپنے سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی تاکید فرمائی کہ وہ اپنی تلواروں کو بے نیام نہ کریں جب تک کفار ان پر حملہ نہ کریں۔
حضرت خالد بن ولید کے دستے کو اپنی تلواریں اس وقت بے نیام کرنا پڑیں جب کچھ شرپسند مشرکین نے ان پر حملہ کیا۔ اس طرح معمولی سے جانی نقصان کے علاوہ اس عظیم فتح کی راہ میں کوئی خاص رکاوٹ پیش نہ آئی۔ تاریخ عالم میں جب بھی کسی کو برسر اقتدار آنے کا موقع ملا، خواہ تلوار کے زور سے، سازش کے بل پر، جمہوری انتخاب کے راستے سے یا کسی اتفاقی حادثے کے تحت، فاتح قوت ہمیشہ نشہ تکبر میں مست ہو کر نہایت غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی حرکات کی مرتکب پائی گئی۔ لیکن ہزارہا رحمتیں اور برکتیں ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اصحاب پر کہ اس عظیم فتح کے موقع پر کوئی غیر انسانی اور غیر اخلاقی واقعہ بدترین دشمن بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں داخلے کے شاندار لمحات کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عالم کی گود خالی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں سے لیس لشکر تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے ہوئے پیکر عجز و انکسار بنے رب کریم کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، جبکہ جبین سعادت کجاوے کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ مسجد حرام میں داخلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ میں کمان تھی۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمان سے ان بتوں کو گراتے جاتے اور فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزاں ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشیں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں نہلا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیں گی اور ہماری بستیوں کو تہس نہس کر ڈالیں گی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ سب کی منتظر نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا،
جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ فتح مکہ کے اس واقعے سے طالبان مولا کو یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں اور مشکلات جتنی بھی طویل ہوں، ثابت قدم رہنے والے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنے والے ہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے فرمایا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ مرشد کی ذات پر نچھاور کر دیں گے اور کسی بھی جانی، مالی اور بدنی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہر مشکل اور آزمائش میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، تو نہ صرف قرب حق حاصل ہوگا بلکہ ظاہری مقام و مرتبہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عہد حاضر میں بھی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پیارے اصحاب کرام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا اور غلبہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔